بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا سيدي يا محمد رسول الله اللہ پر تعالیٰ کی لاکھ اولاد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ مظلوم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واجب القدر بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن میں چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں، اس تمنا اس آرزو کے ساتھ کہ خالق کائنات زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا کچھ حصہ کل عرض کر چکا ہوں، بقیہ حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل لفظی تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا بشارت دے دیجیے اے محبوب، ان کو بشارت دے دیجیے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسی جنت ہے کہ جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، جب کبھی ان کو اس جنت میں سے رزق دیا جائے گا اور وہ رزق پھلوں کا رزق ہوگا تو وہ کہیں گے ایسا رزق تو ہمیں پہلے دیا گیا، یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، اور ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں یعنی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جو ایمان لے آئے ان کے لیے سب سے پہلی نعمت کہ ان کے لیے جنت ہوگی، اور جنت بھی جیسے میں نے کل عرض کیا تھا ایک جنت نہیں بلکہ جمع فرمایا کہ جنتیں ہوں گی، ایک جنت نہیں۔ اس جنت سے مراد زیادہ جنتیں یعنی جمع کے لفظ سے رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا، اور وہ جنتوں کی زینت کے لیے، نہ کہ وہاں کے پھلوں کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، بلکہ اس جنت کی زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے، ان باغات کی خوبصورتی کے لیے رب ذوالجلال ان کے نیچے نہر روا فرمائے گا، اور وہ 4 قسم کی، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا 4 قسم کی نہریں ہوں گی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کلما رزقوا، جب کبھی ان کو رزق دیا جائے گا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ جنت میں وہ پھل جو ہے، وہ رزق جو ہے وہ کبھی ہوگا کبھی نہ ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی جب مرضی ہوگی، جب ان کا دل چاہے گا، جس چیز کو ان کا دل چاہے گا، جس پھل کو کھانے کو ان کا دل چاہے گا اسی وقت، وگرنہ جنت میں ہر نعمت جو ہے وہ موجود ہوگی۔ ان کی دل کی تمنا کی وجہ سے رب ذوالجلال نے فرمایا کلما، جب کبھی رزقوا، ان کو رزق دیا جائے گا، منہا، ہا کی ضمیر جو ہے یہ جنت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس جنت میں سے جب رزق دیا جائے گا، من ثمرۃ رزقا، وہ رزق کون سا ہوگا؟ یاد رکھیے کہ جنت میں اناج نہیں ہوگا، جنت میں کھیت نہیں ہوں گے بلکہ باغات ہوں گے،
اس وجہ سے رب ذوالجلال نے فرمایا من ثمرات الرزق کہ ان کو پھلوں کا رزق دیا جائے گا، وہ اس وجہ سے کہ وہاں نہ بھوک ہوگی نہ پیاس ہوگی۔ بھوک جو ہے یہ اناج کھانے سے یعنی گندم کھانے سے یہ ختم ہوتی ہے، وہاں نہ بھوک کی تمنا ہوگی نہ پیاس کی تمنا ہوگی، صرف لذت کے لیے پھلوں کا رزق ہوگا، صرف چکھنے کے لیے، لذت کے لیے، اور رنگ برنگا، جیسے ہم کہہ لیں کہ 7 قسم کے کھانے، 7 قسم کا پھل، ہر قسم کا پھل وہاں موجود ہوگا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جب ان کو رزق دیا جائے گا قالوا تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا، یہ جو رزق ہمیں دیا گیا ہے، من قبل، ایسا رزق تو پہلے بھی تھا۔ میرے واجب القدریہ علماء کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد، یعنی ایسا جملہ وہ کیوں کہیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو جنتی پھل ہوں گے وہ دنیا کے پھلوں کی مشابہت رکھتے ہوں گے، یعنی وہاں کے سیب دیکھنے میں ان سیبوں جیسے ہوں گے، وہاں کے تمام پھل جو ہیں وہ دیکھنے میں، مشابہت میں ان پھلوں جیسے ہوں گے، لیکن جب وہ چکھیں گے ہر بار مزہ علیحدہ ہوگا، لذت علیحدہ ہوگی، ذائقہ جو ہے اس پھل کا علیحدہ ہوگا۔ یا اس سے مراد جو پھل انہوں نے اس پھل کے کھانے کے پہلے جو کھایا اس کی طرف وہ اشارہ کریں کہ یہ تو پھل ہم نے پہلے کھایا ہے، اس سے ملتا جلتا پھل دوبارہ ہے، لیکن جب کھائیں گے، مثال کے طور پر پہلے بھی سیب کھایا، اس کا ذائقہ اور ہوگا، جب دوبارہ کھائیں گے تو اس کا ذائقہ اور ہوگا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ علماء کرام نے فرمایا کہ انسان نے جو چیز چکھی ہو، جو پھل کھایا ہو، یہ مشابہت کیوں ہوگی، یہ ملتے جلتے کیوں ہوں گے؟ اس وجہ سے کہ انسان نے جو چیز کھائی ہو، مثال کے طور پر ایک بندے نے، میں نے زندگی میں کبھی سیب دیکھا ہی نہیں، مجھے اتنا پتا ہے کہ تربوز ایسا ہوتا ہے، تربوز کا ذائقہ ایسا ہوتا ہے، اب میرے سامنے کوئی سیب لا کے رکھے، میں نے کبھی سیب کھایا ہی نہیں، میں جانتا ہی نہیں کہ سیب بھی پھل ہوتا ہے، یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ تربوز پھل ہوتا ہے، سیب میں نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں، تو جو میرے سامنے سیب لا کے رکھے گا اس کو سیب کے پھل ہونے میں بے شمار دلائل سے مجھے سمجھانا پڑے گا کہ یہ پھل ہی ہے، کیونکہ میں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اس وجہ سے اگر تربوز میرے سامنے ہوگا تو وہ مجھے پتا ہے کہ پھل ہے، وہ مجھے پتا ہے، تو میں شوق سے کھاؤں گا۔ ایک چیز کا پتہ نہ ہو تو اس کے بارے میں دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، تو رب ذوالجلال وہ پھل جو ہے دنیاوی پھلوں کی طرح ہی عطا کرے گا کہ لوگ اس کو جانتے ہیں، پہلے دیکھا ہوا ہو، لیکن جب کھائیں گے تو وہ سیب دنیاوی سیب جیسا نہ ہوگا، بلکہ اس کا ذائقہ، اس کی لذت، اس کی خوشبو وہ اس سیب سے وکری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان پھلوں جیسے ہی، ان کی مشابہت رکھنے والے پھل جو ہیں وہ ان کو جنت میں عطا کیے جائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی۔ یاد رکھیے میرے عزیز محترم، ازواج زوج کی جمع ہے، زوج جوڑے کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی مرد اور عورت، خامد اور بیوی۔ عربی میں زوج، خامد اور بیوی، اس جوڑے کے لیے زوج بولا جاتا ہے۔ تو یہاں ازواج، جو مرد، جو عورت حالت نکاح، کسی کے نکاح میں اس کو موت آ گئی تو جنت میں اسی کی ہی نکاح میں ہوگی، اور جس مرد کو حالت نکاح میں اس کی موت واقع ہو گئی اس کو بھی جنت میں وہی بیوی، اور یاد رکھیے کہ یہ بیوی حسن و جمال میں، خوبصورتی میں حوروں سے کم نہیں ہوگی،
اور یہ بھی میں نقطہ عرض کر دوں کہ ایک مرد کو چند بیویاں دی جائیں گی، چند مردوں کو ایک بیوی نہیں عطا کی جائے گی، چونکہ یہ بے حیائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں، ازواج رب الجلال نے فرمایا، ازواج سے مراد جنتی حوریں جو کہ جنت میں جانے کے بعد عطا کی جائیں گی۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام و حضرت ادریس علیہ السلام جو جنت میں رہ کے آئے، جنت کا پھل آپ نے کھایا، جنت کی نعمتیں آپ نے کھائیں، لیکن حوریں جو ہیں وہ آپ کو عطا نہیں کی۔ یہ چیزیں میں اپنے علم کی زیادتی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ اور اسی طریقے کے ساتھ جو شہداء شہید ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں، جنت کی نعمتیں وہ کھاتے ہیں، لیکن حوریں ان کو بھی عطا نہیں کی جاتی۔ حوریں میزان کے بعد، قیامت کے بعد عطا کی جائیں گی۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ازواج ہیں، ہماری مائیں امہات المؤمنین، تمام آپ کی بیویاں، آپ کی ازواج مطہرات، وہ آپ کے نکاح میں ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ بھی جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ہوں گی۔ اور اسی طرح سے فرعون لعین کی بیوی حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے بارے میں بھی علماء کرام نے فرمایا کہ آپ بھی جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ہوں گی۔ یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو نوجوان ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی، اپنی نوجوانی میں لڑک پن میں موت کا شکار ہو گئے، مر گئے، تو قیامت والے دن ان کے حصے میں صرف حوریں آئیں گی۔ اور جو بچیاں، جو عورتیں، لڑکیاں نوجوانی کی حالت میں ان کو موت آ گئی، ان کے لیے جو جنت کو پر کرنے کے لیے نوجوان جنت میں داخل کیے جائیں گے، ان کا نکاح جنت میں ان بیویوں سے ہو جائے گا، ان نوجوان لڑکیوں سے کیا جائے گا۔ تو میرے واجب القدر رب الجلال نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا، ان کے لیے ہے ازواج، ان مردوں کے لیے ہے بیویاں۔ کیسی بیویاں؟ مطہرات، پاک بیویاں ہوں گی۔ مرد اور عورت ہمیشہ پاک نہیں ہوتا، ہمیشہ پاک نہیں ہوتا۔ عورت بالخصوص ہمیشہ پاک نہیں رہ سکتی، پورا سال پاک نہیں رہ سکتی، لیکن رب الجلال کا قرآن فرما رہا ہے کہ وہاں جو بیویاں ہوں گی وہ مطہرات، وہ ہمیشہ کے لیے پاک ہوں گی، یعنی ہر عیب سے پاک ہوں گی، ہر غلاظت سے پاک ہوں گی، ہر ناپاکی سے پاک ہوں گی۔ رب الجلال نے فرمایا زبان درازی سے بھی پاک ہوں گی، شکوک و شبہات سے بھی پاک ہوں گی، ہر غلاظت، ہر گندگی، ہر شیطانی چیز سے پاک ہوں گی۔ رب الجلال نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، ایسی بیویاں مطہرات جو بالکل پاک ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، میرے خالق نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ میرے محبوب کے جو غلام ہیں، میرے محبوب کے جو ماننے والے ہیں، دین اسلام کو سچا ماننے والے جو ہیں، ہمیشہ سے مراد کہ وہاں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ موت کو بھی مینڈے کی صورت میں لوگوں کے سامنے لا کر ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ جائے گی، وہاں موت نہیں ہوگی۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ ہر مرد و عورت جو ہے، ہر مرد و عورت جنت میں 35 سال کے نوجوان کی طرح ہوں گے، اور ان کے قد جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہوں گے، اور کبھی بھی ان پر نہ کوئی بیماری آئے گی، نہ موت آئے گی، نہ ہی ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی، ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، خالق کائنات اپنی رضا عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ عز و جل اس کا بقیہ حصہ کل عرض کیا جائے گا. دعا ہے خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. وآخر دعوانا